آج کے جو ہمارے سوالات ہیں وہ کس پہ گھوم رہے ہیں؟ گھر اور دل، گھر اور دل کے معاملات، گھر اور دل کی پرابلمس. یہ پرابلمس آتی کہاں سے ہیں اور پھر یہ پرابلمس سالو کیسے ہوں گی؟ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ہر کوئی آپ کو اس کی ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز دے رہا ہوگا کہ ایسے اس کو سالو کر سکتے ہیں اور اس طرح سالو کر سکتے ہیں. میں آگے اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ مجھے زوم پہ بھی نظر آنا ہے، تو اس لیے مجھے یہیں کھڑا رہنا پڑے گا. سوچ سے آتی ہے کوئی بھی پرابلم، صحیح بات ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کی سوچ تو اچھی ہے لیکن you go to a sastral and there you are finding lots and lots of problems. What can you do then? اب جڑنے سے کافی سالو ہو سکتی ہے. تو دین سے ہم جڑ گئے لیکن ہمارے ارد گرد افراد نہیں جڑے ہوئے، کیا کر سکتے ہیں ایسے میں؟ کنوے کر رہے ہیں لیکن وہ بول رہے ہیں کہ تم کیوں ہماری ٹیچر بن رہی ہو. پیشنس سے ہمارے مسئلے سالو نہیں ہو رہے، مسئلے تو وہیں کے وہیں ہیں. صبر سے ٹھیک ہے، ہم نے صبر کیا، ہم روئے نہیں، دعائیں کی، ٹھیک ہے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بہت لانگ ٹرم کام ہو جائے گا بات کرنے کا انداز؟ تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ٹریول کریں گے. تو پھر اچھا اگر ہم پرابلمس کے مین روٹ پہ جائیں تو واٹ ڈو یو تھنک ایٹ دا مومنٹ، اس وقت عورت جس مقام پہ کھڑی ہے، اس وقت ہم ایز اے سوسائٹی، اگر ہم اس وقت صرف پاکستانی سوسائٹی کی بات کریں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اینی ادر کنٹری اور اینی ادر سوسائٹی، کیونکہ ظاہر ہے پاکستانی سوسائٹی کی ایک اسپیسیفک ڈائنامکس ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ مسلمان بھی ہیں اور ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ بھی رہ کر آئے ہیں، اور اب ہمارے اندر ویسٹرن کلچر بھی انکارپوریٹ ہو رہا ہے. تو ایک اس وقت جو ہماری ایز اے سوسائٹی جو صورتحال ہے وہ ایک ملغوبہ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ اور مشکل ہوئے ہیں. نہ ہم لوگ ٹوٹلی ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہے ہیں، نہ ہم ٹوٹلی ہندو کلچر کو فالو کر رہے ہیں، نہ ہی ہم ٹوٹلی اسلامک کلچر کو فالو کر رہے ہیں. So what exactly are we following? We don't even know. We are a confused kind of nation. ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں جو پیچیدہ قسم کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. اچھا ہوا کیا تھا کہ ہمارے جو پیرنٹس وغیرہ تھے تو وہاں پہ خواتین کیا کرتی تھی؟ ہمارے پیرنٹس کا اسٹائل بہت ڈفرینٹ ہے نا ہم لوگوں سے. وی تھنک کہ وی آر ناٹ لائک دیم، اور ہم اپنی امی اگر ہمیں کوئی بات کہتی تو پھر ہم لوگ ان کو جواب میں کیا دیتے کہ یو ڈونٹ نو کہ ہم کن چیزوں سے گزر رہے ہیں، یو ڈونٹ نو. آپ کے وقت میں زمانہ بہت ڈفرینٹ تھا اور اب ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے. آپ ہماری پرابلمس نہیں سمجھتی، ہم ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا بدلاؤ آیا ہے اس وقت سے اب میں، کیا بدلاؤ آیا ہے؟ کون بتائے گا کیا ہوا ہے پوری دنیا میں کہ جس کی وجہ سے سویلائزیشن آپس میں مل گئی ہے؟ پہلے زمانے میں اس طرح آپس میں اتنا رابطہ نہیں تھا. گلوبلائزیشن، ایگزیکٹلی دس از واٹ ہیز ہیپنڈ ہمارے دور میں، جس سے سارا بدلاؤ آ گیا. اچھا یہاں فوٹوگرافی اسٹارٹ ہو گئی ہے، اگر آپ لوگ نقاب میں ہمیں تو کر سکتے ہیں. Can I share a point with you? Yeah, sure, go on. Okay, so you just asked that what is one particular thing that has changed in our, in this generation that wasn't there previously. So I do want to talk about, like over there, she stated that social media. I think the conference that we're doing today is one, one major thing that really motivates to be here is social media. I think women today, if they know anything about their rights, it's because of social media only. I mean, I go through a lot of YouTube videos where I find out, and even if I'm going through Quranic verses, it makes it very much easier listening to scholars from all over the world about what we deserve in this particular nation. So I think that also, and also one thing that has really changed this generation is that dependency level. Parents کو ہمارے اتنا وہ لوگ they were just dependent on their parents, right? But آج کل کی خواتین and the women, and like me, I'm just 21 years old, but I'm really dependent on myself. I do not ask my parents for my fee. I do not ask my parents for any financial help. I'm always on my foot, all over the place, making sure that I do my own things. And for that particular thing, اگر مجھے اپنے رائٹس ہی نہیں پتہ ہے تو مجھے کیسے پتا ہوگا کہ مجھے ورک پلیس پہ کس طرح ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے، مجھے کس طرح کی چیزیں. تو آئی تھنک کہ
ہم لوگ ایز اے جنریشن اس لیے بھی ڈفرنٹ ہیں بیکاز ہماری سوسائٹی نے ہمیں اس طرح شیپ کیا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ اپنے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. سو وی آر ویری آؤٹ گوئنگ ایز ویل. تو ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یو آر سپوز ٹو بی in a particular moral ethic, but I think dependency level also matters a lot. Okay. You're so right. You know, What's your name? my name is Maheen. 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 Okay. Maheen, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और जो सोशल मीडिया की बात हुई थी, that was not about a negative change. Yeah, It was I just understand about that. a change. Things have changed. Maybe there are some negative aspects, but there are obviously some There are positive. definitely a lot of There negative definitely are aspects. positive aspects as well. ठीक है, तो फिर ये ऐसी चीज थी कि जिससे हमारी सोसाइटी की बहुत सारी वैल्यूज और बहुत कुछ चेंज कर दिया. बहुत शुक्रिया सर. सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और एक बार फिर खुशामदीद. अच्छा, बगैर किसी ताकीद का इंशाल्लाह अपने पैनल डिस्कशन को शुरू करेंगे. अभी हमारे साथ दो पैनलिस्ट मौजूद हैं, दो मजीद आएंगे. मौजूद पर जो बात इसका ने काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया और उस पर काफ़ी डिटेल मेरे ख्याल बात हो गई है. हम कोशिश ये करेंगे इंशाल्लाह कि आज के पैनल डिस्कशन में कुछ दिली और कुछ घरेलू और कुछ खानदानी और कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज पर बात करें, क्योंकि हमारे साथ पैनलिस्ट में साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं. और मुझे ये भी लगता है कि एज अ गर्ल या एज अ फीमेल बहुत सारे सवाल और बहुत सारी कंफ्यूजन्स हम सबके जहनों में ऐसी होती हैं जो हम किसी से डिस्कस करना चाहते हैं या हम उनके बारे में पूछना चाहते हैं, हम उनके बारे में सवाल करना चाहते हैं, लेकिन सवाल करते हुए एक झिझक आती है या हमें ये लगता है कि अगर हम इस तरह के सवाल करेंगे तो पता नहीं सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा या मेरे सवाल का जवाब पता नहीं मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा. तो ये जो एक सवाल करने की जो झिझक है और जवाब ना मिलने का जो खौफ है, हम उसको यहाँ पर बैठ के तोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. और यहाँ बैठ के हम उन सारे मसाइल और उन सारे इश्यूज पर बात करेंगे जो हमारे जहनों में आते हैं या जो सोसाइटी में हम उसे फेस करते हैं. अच्छा, सवाल मैं और अस्का तो अपने पैनलिस्ट से करेंगे ही, लेकिन हम आप सबको भी ये मौका देंगे कि आपके जहनों में जो सवाल हो वो साथ साथ नोट डाउन करते रहें, कि आप खुद खड़े होकर यहाँ पे सवाल करें. अच्छा, हमारे साथ महजबीन अख्तर साहिबा मौजूद हैं. इन्होंने टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है. कराची साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग है. और हमारे साथ दूसरी पैनलिस्ट मारूफ अख्तर साहिबा मौजूद हैं. आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर न्यूरो केयर एंड डायरेक्टर KPH और CBT सर्टिफाइड हैं वैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ USA से. हम आप दोनों को अपने पैनल में खुशामदीद कहते हैं. ठीक, पहला सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूँगी. हम लोग ये इस्तिलाह बहुत ज़्यादा सुनते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, और मुझे लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव सी टर्मिनोलॉजी है और जिसके पीछे हम लोग सहाबियात का भी जिक्र करते हैं और हम लोग रोल मॉडल के तौर पर हम एक विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं. तो इस वक्त सोसाइटी किस तरह देखती है विमेन एम्पावरमेंट की, क्या डेफिनेशन देती है सोसाइटी, और अगर हम इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें या आप लोग अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से बताएं तो आप विमेन एम्पावरमेंट की क्या डेफिनेशन हमें दें. आजकल बड़ा चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट पे, और दूसरा जो चल रहा है वो है जेंडर इक्वालिटी. दो चीज़ों पे बहुत बात हो रही है. तो मैं एक ऑडियंस से अगर आई हैव ऑडियंस आई एम लाइक वाओ आई हैव ऑडियंस, क्योंकि आजकल सब जूम पर है ना, जो बोलो जूम पे बोलो. आई एम गोना आस्क यू वन क्वेश्चन. When woman empowerment comes in your mind, what क्या आता है दिमाग में? दिमाग में क्या आता है? कुछ आता है ना दिमाग में? अब वेस्ट को ले लें, अब अभी को ले लें, अब हमारी औरतों को ले लें, चलिए अपने आप को माइनस कर लें, ठीक है? क्या आता है? टीवी देखते हैं, सुनते हैं, बाजार जाते हैं, I mean we go to different places, तो हमारे दिमाग में क्या आता है वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से? औरतों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए, है ना? औरतों को कंट्रोल होना चाहिए, औरतों के पास ताकत होनी चाहिए, औरतों के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए.
کس سے ایکول ہونے چاہیے ہمارے رائٹس؟ جو مردوں کے پاس ہیں وہ رائٹس ہونے چاہیے، صحیح ہے نا؟ کس سینس میں ہونے چاہیے؟ ہاں ایگزیکٹلی، عورتوں کے پاس اکنامیکل رائٹس ہونے چاہیے. دس از وٹ وومن امپاورمنٹ. آج کے دور میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ عورتوں کے پاس وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے، جس کا مطلب ابھی کے دور میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عورتوں کے پاس باہر نکل کر کام کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے. دس از وٹ وومن امپاورمنٹ مینس، کہ ان کے پاس کام کرنے کی اکنامیکل انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ پھر انہوں نے کوشچن کیا جینڈر ایکویلٹی کا. ٹھیک ہے، اچھا جینڈر ایکویلٹی کی جب بات آتی ہے تو اس سے کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ مطلب کیا سنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میڈیا پہ ہے، ہر جگہ ہے، جہاں بھی بات کرو، کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی سرکل میں بیٹھتی ہوں، کہیں بھی ہوتی ہے تو کیا بات آتی ہے جب ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو کیا آتا ہے دماغ میں؟ کیا چل رہا ہے؟ میں آپ لوگوں کو پریزنٹ کمپنی سے ایکسکلوڈیڈ، جو پریزنٹ کمپنی آئی ہیو این آئیڈیا کہ وہ مجھے کیا جواب دے گی، لیکن آئی وانٹ ٹو نو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، یس ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے کہ جو مردوں کو تحفظ، جینڈر ایکویلٹی کی جو بات ہو رہی ہے اس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو مردوں کو جو مل رہا ہے، جو حق مرد کو ہے، جو چیزیں مردوں کو مل رہی ہیں وہ ہمیں بھی ملنی چاہیے. اگر مرد باہر جا رہا ہے تو ہم کو بھی باہر جا رہا ہے، جو کام مرد کر رہا ہے وہ کام ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ کا پہلا کوشچن تھا نا کہ آج کل جو وومن امپاورمنٹ اور جو جینڈر ایکویلٹی، ان دونوں کو آج کل ہم کس اس میں دیکھ رہے ہیں. دوسرا کوشچن کیا تھا آپ کا؟ ابھی یہی کوشچن تھا، صحیح ہے، اور جواب میں نے دے دیا، آپ کو کچھ چھوڑا تو نہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے ساتھ ہماری تیسری پینلسٹ محترمہ نیّر کاشف موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں. محترمہ نیّر کاشف ایجوکیشنلسٹ ہیں، ٹیچر ہیں، لکھاری ہیں، شاعرہ بھی ہیں اور بلاگر بھی ہیں ماشاءاللہ. حریم ادب کی ممبر ہیں اور ایک آن لائن ادارہ بہار اردو کے نام سے چلا رہی ہیں. ہم آپ کو اپنے پینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، اب میں نیّر کاشف صاحبہ کی طرف کی آؤں گی اور ہم اس سے بات کریں گے کہ خاندان معاشرے کی بہت بنیادی یونٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر معاشرہ، یعنی معاشرے کی جو مضبوطی ہے اس کا تعلق ایک خاندان کی مضبوطی پر ہوتا ہے، اور ان دونوں کی مضبوطی میں عورت اور مرد کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اور عورت اور مرد کے رولز پر آج کل بہت بحث کی جا رہی ہے اور یہ ایک ہیٹڈ ایشو ہے. آپ کی نظر میں مرد اور عورت کا رول اس یونٹ کی مضبوطی میں کتنا امپورٹنٹ ہے، اور ان دونوں کو الگ الگ آپ کیسے ڈسکرائب کریں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام شرکاء کو بھی میری طرف سے سلام، اور آپ تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اور اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. بات دراصل یہ ہے کہ عائشہ آپ نے جو سوال کیا ہے، میں دراصل کون ہوتی ہوں؟ مرد اور عورت کے رول کو ڈیفائن کرنے والی. در حقیقت مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں، معاشروں میں بھی اور خاندانوں میں بھی، گھروں میں بھی، جہاں پر ہم خود سے اپنی ثوابدید کے بنا پر، اپنی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر اور اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ میرا رول کیا ہوگا اور تمہارا رول کیا ہوگا. اور جن بھی سوسائٹیز نے، جن بھی معاشروں نے خود سے مرد اور عورت کے رولز کو معین کرنے کی کوشش کی ہے، ان معاشروں کا آج جو حال ہے وہ ہم اچھی طرح سے واقف ہیں. اور ان معاشروں میں صرف مغربی معاشرہ شامل نہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا اپنا معاشرہ بھی انہیں معاشروں میں شامل ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں بھی مرد اور عورت
کے رولز کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہیں کسی کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھا گیا، کہیں کسی کے فائدے کو سامنے رکھا گیا، لیکن حقیقتاً ہم کوئی بھی نظام اور ہم کوئی بھی طریقہ کار اس وقت تک وضع نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس اس کے لیے الہامی ہدایت موجود نہ ہو۔ الہامی ہدایت یعنی کہ ڈیوائن گائیڈنس، اس کے بغیر جب ہم نے کوشش کی کہ ہم رولز کو ڈیفائن کرنا چاہیں، تب ہم نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی، تب ہم نے اپنے لیے مسائل کھڑی کی۔ تو اسلام جو مرد اور عورت کے رولز بتاتا ہے وہ تو بہت واضح ہیں اور وہ ہم سب کو ازبن ہیں، وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسلام مرد اور عورت کے جو رولز بتاتا ہے، جو مرد اور عورت کا ایک معاشرے میں کردار بتاتا ہے، اگر ہم پہلے اس کی بات کریں، آپ کے سوال کے پہلے حصے پر میں بات میں آؤں گی، تو ایک بہت واضح سی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ مرد اور عورت یہ جو برابری اور مساوات کی ابھی بات ہو رہی تھی مجھ سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، تو مرد اور عورت کو ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ نے برابر بنایا یا برابر نہیں بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو مکمل بنایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکمل بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ان دونوں کے کام سونپے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ان دونوں کے کاموں کے لحاظ سے طاقت دی، ان دونوں کے کاموں کے لحاظ سے ہمت دی، ان دونوں کے کاموں کے لحاظ سے سمجھ بوجھ دی۔ آپ دیکھیں کہ ہم بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، کہ ہم بہت گھروں سے باہر بھی نکلے ہوں، ہم نے بہت لوگوں سے معاملات بھی کیے ہوں، لیکن بہت جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم گھر کے مردوں سے پوچھ کے دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے، ان کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بالکل مختلف ہوتا ہے نا۔ آپ باہر ہوتے ہیں، آپ کو ایک شخص پہ بہت رحم آ رہا ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ جو آپ کا محرم مرد بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں بات یوں نہیں ہے، بات یوں ہے، اور پھر آپ اس نقطۂ نظر سے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے مرد کو اور عورت کو دونوں کو مکمل بنایا، دونوں کو خوبصورت بنایا، دونوں کو بہت خوبصورت رولز دیے، اور اسی لحاظ سے دونوں کی شخصیات کی اٹھان اللہ تعالیٰ نے کی۔ اگر ہم خاندان کی بات کرتے ہیں، خاندان یقیناً معاشرے کی اکائی ہے، اور ہر کسی بھی آپ ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی معاشرے کی دی گئی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ UN کی ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ آکسفورڈ کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ خاندان ایک مرد، ایک عورت، بچوں اور ان کے قریبی رشتے داروں سے مل کر بنتا ہے۔ خاندان کو چلانے میں مرد اور عورت کا جو کردار ہے وہ دراصل اب سوالیہ نشان بن چکا ہے، یا اب اس کو سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے۔ یہ تحریک کب شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، یہ تو شاید ہمیں سے ہر فرد جانتا ہے، لیکن اس تحریک نے اب ہمارے معاشرے میں جب سے قدم رکھنا شروع کیا، ہمارے معاشرے میں جب سے پنجے گاڑنے شروع کیے، تو اس کے کیا نقصانات ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ بھی ضرور کہوں گی، جیسے ہم قوموں کے عروج اور زوال کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا میں زوال اس وقت ہوا جب ان کے اندر بھی بہت کمیاں، بہت خامیاں پیدا ہو چکی تھی۔ تو ہمیں یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ ہمارے خاندانی نظام پر ضرب لگانے کی ہمت اگر کسی نے کی، ہمارے خاندانی نظام پر ضرب لگانے کا موقع اگر کسی کو ملا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے خود اپنے خاندانی نظام میں ایسے مسائل کو جنم دینا شروع کر دیا تھا، ایسے کام ہم نے کیے تھے کہ ہمارا خاندان اندر سے کمزور ہونا شروع ہو چکا تھا۔ تو معاشرے کو مکمل کرنے کے لیے، معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے خاندان بنیادی کردار ادا کرتا ہے، وہاں سے افراد نکلتے ہیں، وہاں سے فرد نکل کر معاشرے میں جاتا ہے۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ انسان ہمیشہ وہی کرتا ہے، بالآخر انسان پلٹ کے وہی کرتا ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کو بتایا ہوتا ہے۔ 2-4 چکر الٹے سیدھے لگا بھی لیتا ہے، لیکن آخر میں وہ اسی راستے پہ جاتا ہے۔ تو ماں باپ کا یہ کردار ہے، خاندان کا یہ کردار ہے انسان کی تربیت میں۔ تو معاشرہ، خاندان دراصل وہ فیکٹری ہے، وہ صنعت ہے جو اپنی پروڈکٹس نکال کے معاشرے میں بھیجتا ہے، اور پھر وہ ایک فرد مل کے معاشرے کو تعمیر کرتا چلا جاتا ہے۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت تفصیلی سے بات کیا۔ اچھا، ہمیں نیل بچی آپ کی بات سے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اسلام ہمیں وہ تمام حقوق دے رہا ہے
عورت کو وہ تمام حقوق دے رہا ہے جس کو پا کے عورت کو شاید سکون آتا ہے. لیکن اس وقت ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کا ایک مخصوص کلچر ہے, جیسے ہم لوگ ابھی شروع میں بات کر رہے تھے کہ وہ 2-3 کلچرس کو ملا کر ایک ملغوبہ بن چکا ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو کیا اس وقت ہمیں وہ حقوق حاصل ہیں؟ یہ سوال میرا مہجبین صاحبہ سے ہے کہ کیا اس وقت عورت کو اپنے پاکستانی کلچر میں, کیونکہ ہم ظاہر ہے پاکستانی کلچر کو اسلامک کلچر سے اب ہم ڈفرینشیٹ ہی کرتے ہیں, تو کیا یہاں اس وقت کیا عورت وہ تمام حقوق حاصل کر پا رہی ہے؟ السلام علیکم, میں بتاتا ہوں. کوشچن جو ہے آپ کا کہ آج کل کے معاشرے میں کیا حقوق مل رہے ہیں. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے یہاں جو اس وقت خاندان چل رہا ہے وہ کئی قسم کے کردار سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ویلیو سسٹم 3-4 قسم کے ہیں. ایک تو ہمارا ہے پاکستانی کلچر, جس کے جو ہے نا, اس کے بعد ایک ہندوانہ کلچر جو ساتھ رہتے رہتے ہمارے اندر آ گیا ہے, اور تیسرا ہے ویسٹرن کلچر. تو ہم لوگ ایز اے فیملی, ایز اے سوسائٹی آر ویری کنفیوزڈ کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو چوز کرنا پڑے گا ایگزیکٹلی کہ کون سا آپ نے چوز کرنا ہے. آپ نے امیرکن ویسٹرن کرنا ہے, آپ نے جو آپ کے آلریڈی معاشرے میں ساری ہندوانہ وہ ہیں جسے کہتے ہیں رواج, وہ آپ نے چوز کرنا ہے, یا آپ نے اونلی اسلامک کلچر یوز کرنا ہے. تو چکر یہی ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو فرسٹ ڈیسائڈ کہ ہمیں کرنا کیا ہے. پھر اس کے بعد اگر آج کل کے ہم کلچر کو دیکھتے ہیں تو عورتوں کی ٹو بی ویری ٹرو, عورتوں کو وہ رائٹس نہیں ملے جو اسلام میں ملے ہیں, اور اسلام نے تو بہت زیادہ رائٹس دیے ہیں. اور آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہوگا کہ رائٹس کون کون سے دیے ہوئے ہیں. اس میں یہ کہوں گی کیونکہ ہمارا خاندان اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہمارا اسلام پرپوز کرتا ہے, تو اس میں بڑی خرابیاں ہیں اور اس کے حقوق نہیں ملتے عورتوں کو. یہ تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ وی ڈونٹ گیٹ دوز رائٹس. معاشرے میں آپ کو پتہ ہے, معاشرے میں ہماری فیملی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان اسلامک ہیں, لیکن وی آر ناٹ چینجنگ دیم, وی کین چینج دیم, کیونکہ ساری خواتین اور مردوں کے بھی ہمیں چاہیے اس میں سپورٹ. تو صرف یہ نہیں کہ خواتین کو ہم بتاتے رہیں کہ ان کے رائٹس کیا ہے اور کون سے رائٹس مل رہے ہیں, وہ ہمیں مردوں کو بھی اسی طرح ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب مردوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو عورتوں کو آٹومیٹکلی رائٹس ملیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ آج کل کا جو معاشرہ ہے خواتین کے لیے, اسی لیے خاص طور سے خواتین کے لیے بہت مکسڈ اپ ہے. ہم 2-3 کلچرس کو لے کے چل رہے ہیں. جب 2-3 کلچرس کو آپ لے کے چلیں گے تو آپ یو کی ناٹ فائٹ فار اینی تھنگ. There has to be ایک سب کی آواز ہونی چاہیے, ایک سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہمارا گول ہے, اور پھر اس گول میں اگر ہم اسلامک سوسائٹی, اسلامک ویلیوز کو چوز کرتے ہیں تو پھر اس کے مطابق تو بہت رائٹس ہیں الحمدللہ. اس کی پورا پروگرام الگ ہو سکتا ہے, تو اس کے حساب سے we have to decide what to do. میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی نا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری اپنی کہاں غلطی ہے. ہماری اپنی یہاں غلطی ہے کہ ہم نے خود عورت کو مقام نہیں دیا جو اسلام نے دیا تھا. ہم نے خود عورت کے اوپر ہندوانہ معاشرے سے جتنی زیادتیاں وہاں سے لے سکتے تھے وہ ساری لے کر, اور اس کو کہیں سے اقدار کا نام لے کر, اور کہیں سے روایات کا نام لے کر, اور کہیں سے اسلام کا تڑکا لگا کر ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں کچھ مذہبی رنگ دے دیا, اور ایسا جمایا رنگ دیا کہ بہت عرصے تک تو کسی کی زبان کھولنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی ان چیزوں کے بارے میں, ان باتوں کے بارے میں. تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم, آپ کے دونوں سوال آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. تو پہلی بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم نے خود سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ عورت کو اسلام کیا حقوق دیتا ہے. عورت ہمارے معاشرے میں اگر پیر کی جوتی بنی تو کیوں بنی؟ اسلام نے تو اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچایا تھا نا. وہ تو زندہ زمین میں گاڑی جا رہی تھی, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا کہ وہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام کو حضرت عائشہ جو ہے وہ تعلیم دے رہی ہیں, وہ ان کی استاد بنی ہوئی ہیں. تو اور ایک نہیں بہت مثالیں ہمارے سامنے خواتین کی ہیں. تو اسلام جو معاشرہ دیتا ہے, ہمارا معاشرہ تو 2-3% بھی اس کی نمائندگی نہیں کرتا ہے. دوسری رہ گئی یورپ کی بات. تو دیکھیے یورپ میں بھی نا یہ والا مسئلہ جو شروع ہوا تھا نا, جو وہ
शुरू यहीं से हुआ था कि जब चर्च ने बहुत ज्यादा चीजों को खराब करना शुरू कर दिया था, औरतों के राइट्स, मर्दों के राइट्स, औरतों के राइट्स वाकई बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होना शुरू हो गए थे। तो नतीजा ये निकला था कि लोगों ने खुदा के वजूद से इनकार कर दिया था, है ना। ये होता था कि भाई जो साइंस का है वो साइंस का है, और साइंस का होने का मतलब है कि भाई खुदा तो नाउज़ुबिल्लाह है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तो हमें इसी पर काम करना चाहिए अपने माशरे में, अपने घर में, अपने खानदान में, कि हम जो सही दीन एक सही औरत को, एक औरत को जो ठीक ठीक मकाम देता है, हम वो मकाम अपनी औरतों को दें। हम वो मकाम देंगे तो हमारी औरतें उस हद तक नहीं पहुंचेंगी, कोई उनको गाइड करेगा कि तुम मेरे साथ सड़क पर निकल कर आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे हुकूक तुम्हें कैसे मिलेंगे, और फिर उसको औरत ना यहाँ की रहती है और फिर ना वहाँ की रहती है। उसकी मिसाल हम देख रहे हैं 2-3 सालों से। जो खवातीन उन खवातीन का साथ देती भी हैं कि जो कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और जो कहती हैं कि भाई मैं ऐसे बैठना चाहती हूँ तो मैं ऐसे ही बैठूंगी, और मुख्तलिफ जो नारे हैं हमारी, अगर कुछ खवातीन उनके पीछे गई भी हैं तो फिर उसका मतलब है कि उनको यहाँ से हमने कहीं पर कोई हमने कमी की है। तो हम जब तक उनको नहीं बताएंगे कि भाई तुम्हारा पूरा का पूरा फायदा यहाँ मौजूद है, तुम्हारा पूरा का पूरा आराम यहाँ मौजूद है, तुम्हारा सुकून यहाँ मौजूद है, तुम सिर्फ फॉलो तो करो। और सिर्फ औरत का कसूर नहीं है ना, निजाम तो पूरा का पूरा एक सिस्टम है ना, पूरा एक निजाम है, वो बनाने की जरूरत है। जब वो बनेगा, जब उसकी कुछ मिसालें सामने आएंगी तो हमारी औरतें नहीं उन लोगों के पीछे जाएंगी। और अभी भी एक बड़ा तबका नहीं किया है, सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है ना, 10 लोग सोशल मीडिया पे जो बात कर लेते हैं ना, उनमें से 8 जो है जब सड़क पे आने का टाइम होता है या बात करने का, दो बात करने का टाइम होता है, तो वो उस बहस में हिस्सा नहीं लेते हैं। सोशल मीडिया पे क्या है, मैंने एक चीज देखी, क्लिक कर दी, एक चीज देखी, शेयर कर दी। तो हकीकत ये है कि हमारे माशरे की औरत अभी भी उस ट्रैप में नहीं आई है कि वो औरत के पीछे चलना शुरू कर दे और उसको रोल मॉडल बनाना शुरू कर दे। तो इस वक्त सही सोचने वालों का, दीनदार तबकात का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है कि वो औरत को उसका सही मकाम हमारे माशरे में दिलवाने की जरूरत है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बस हमारे साथ हमारी चौथी पैनलिस्ट बेनिश ज़िया साहिबा मौजूद है, मैं उन्हें दावत दूंगी कि स्टेज पर आ जाएं। बेनिश ज़िया साहिबा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, फ्लावर्स एंड बटरफ्लाई के नाम से आप 2 फर्म्स की फाउंडर भी हैं। वालिदैन की रहनुमाई के हवाले से एक किताब भी आप लिख चुकी हैं, इसी तरह काफ़ी सारे ट्रेनिंग मैनुअल्स पे आपने काम किया। बेनिश ज़िया साहिबा, हम आपको अपने पैनल में खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, बहुत उन्होंने अच्छी बात की, थोड़ा सा आगे कि जितने भी ये आए, मुझे चला था जिसकी बात कर रही हैं, स्लोगन से बहुत सारी धूलियाँ भी थी। कुछ औरतों ने ये भी कहा कि खाना खुद गर्म करो। तो हमने सिर्फ इस चीज़ को वहाँ पे ये चीज़ बहुत नहीं देखी कि हमारा जो बहुत सारी औरतों ने ये भी कहा, हम वो वाले फेमिनिस्ट नहीं हैं। क्योंकि when I was psychologist, I was talking to different people and they were like, नहीं, हम वही वाली बात कि हम वो वाले फेमिनिस्ट नहीं हैं, हम वो वाले नहीं हैं, हम हैं लेकिन हम वो वाले नहीं हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये कि और भी चीज़ें थी, चाय खुद गर्म करो, खाना खुद गर्म करो, लेकिन फिर मैंने ये चीज़ नोट की कि उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरे वालिद वापस आते हैं थके हारे, तो मैं कभी चाय क्यों नहीं गर्म करूँगी। मतलब हमारा माशरा भाईचारे का माशरा है, ब्रदरहुड का माशरा है, सिस्टरहुड का माशरा है, एहसान का माशरा है, कम लेने का ज़्यादा देने का माशरा है। हमारा माशरा वेस्ट की तरह मटेरियलिस्टिक माशरा नहीं है, हमारी बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है। तो वेस्ट जो एक चीज़ लेकर आता है तो उसको हम लेके नहीं चल सकते। हमारा एक बहुत हसीन माशरा है, इसको समझ भी नहीं सकते। So you talked about how you've been using slogans about "Mera Jism Hai Meri Marzi" and about the खाना वाला thing, but I think there was this another confusion that arose बीच में कि the reason that they're using this slogan, because I really believe in not dividing women into Western and Eastern and Islamic and non-Islamic cultures. I really have this belief. Some of may not agree with me, but I feel women are one as a whole community. And I really want कि I think that this is a very right thing कि we हाँ आपने जो सी बात की कि probably वो हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है that they're being forced to do that because we're not towards that awareness. अच्छा, so what I was discussing was कि
I read this post about a woman who was part of one of those slogans, and she was talking about how Mera Jisam Meri Marzi talks about कि यार you cannot touch me, or you cannot rape me, or you cannot, harass me without my permission. So Mera Jisam Meri Marzi probably said कि it is my jism, and you, like marital rape. That's a very big thing in our culture. I People don't talk about it, but because even if you're my husband, you cannot touch me without my consent. And about Khana Kulkaram joke that said there was this girl, she was a kid, and she was beaten up with a belt by her dad in Hazara because जब उसके बाबा घर आए, so उनकी जो रोटी थी, it was not ठंडी, तो it was ठंडी and it wasn't warm enough. So he started beating his daughter till she was on the verge of dying. So can you clear this confusion of mine of how these slogans can be taken in a right manner and not just simply thinking about it in a negative manner? Thank you. आपका क्वेश्चन इज वेरी वैलिड, लेकिन एक बात ये है कि जैसे हम मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात हो रही है एंड आई हैव कंट्रोल ओवर माय बॉडी, और आप सही कह रहे हैं कि वो रेप है और भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं औरतों के साथ हो रहे हैं, लेकिन यू हैव टू सी द बैकग्राउंड ऑफ जिस मेरा जिस्म मेरी मर्जी. इट्स नॉट अबाउट marital rape, it's not about right to have education or whatever, it's about the right of a woman to have an abortion. जो ये जहाँ से निकला है ना, जिसका जो इसकी बेसिस है वो इसी का है कि I have a right to have abortion, to pro choice. से जब वो हमारे पास पहुँचा तो जाहिर है हमारे का abortion का कोई इशू ही नहीं है, हमारे को इजाजत ही नहीं है, which was never an issue. लेकिन अब हम जब उनकी चीज उठा के लाते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, फिर हमारे लिए वो अनइस्लामिक चीज हो गई ना, we cannot pursue that. We have to be very careful कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके हिसाब से जो वो लॉज बना रहे हैं और जो वो फाइट कर रहे हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी फाइट में है, हमारे इश्यूज हैं, ठीक है. तो ये एक प्रॉब्लम होता है, we have to be very careful कि हम जब उधर से कोई प्रॉब्लम अराइज हो रहा है तो we have to see is it really our problem. अगर हमारा कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसको प्रोएक्टिवली उसको हमें बताना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका हल क्या है. We have to tell people. लेकिन it's very dangerous when you take somebody else's idea and you implement it on yourself and आपको अंदाजा नहीं होता, वो इतने खूबसूरत स्लोगन्स होते हैं, it's very hard to see behind कि क्या हो रहा है असल में. तो these things are very important. अब वहाँ पर women equality, gender equality है, तो अब मैं देखती हूँ वहाँ पर I have worked for many years, वहाँ एजुकेशन भी हुई थी स्कूल. मैंने ये देखा कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि औरतें भी वही काम कर सकती है जो मर्द करता है. ओके, वंडरफुल, दैट्स फाइन, मुझे उस पर कोई खास सकता है, लेकिन फिर वो काम भी सारे वही करें जो मर्द कर रहे हैं, ठीक है. वो बाहर घास भी काटेंगी, वो ड्राइविंग भी करेंगी, टायर भी चेंज करेंगी, जॉब भी करेंगी, बच्चों को भी पालेंगी, ठीक है, सारे बिल्स भी पे करेंगी. हमें इतना ज्यादा इक्वालिटी नहीं है. व्हाट हैपेंस इज कि द वुमेन एंड अप वर्किंग डबल, ठीक है, और मर्द तो आके अपना आराम से घर में बैठी है, ठीक है, सारे दिन डेफिनेटली जॉब की, लेकिन वो शाम को जब घर आया तो ही डजंट डू एनी वर्क. तो औरतें इक्वालिटी के चक्कर में और उनके ऊपर जिसे कहते हैं ना उल्टा मसला ही हो गया, उनके लिए बर्डन ज्यादा हो गया. तो इसलिए हम जब वुमेन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है. हम अपने ऊपर ज्यादा बोझ डालना चाह रहे हैं क्या, हम ज्यादा मर्दों से ज्यादा काम करना चाह रहे हैं क्या, हमारी क्या सिचुएशन हो सकती है, हम किस तरह जेंडर इक्वालिटी इस्लाम के हवाले से कर सकते हैं. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जो यहाँ से जो स्लोगन है, जहाँ से एम्पावरमेंट या जो भी टॉपिक आ रहा है उसका बैकग्राउंड जरूर पड़े. खासकर से यंग जनरेशन नीड्स टू डू दैट. आजकल तो सोशल मीडिया और हर जगह गूगल आप कर सकते हैं हिस्ट्री, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वहाँ से कोई भी आ रहा होता है, हम उसको बगैर देख के सोचे समझे अपने ऊपर अप्लाई करते हैं. तो इट्स वेरी डेंजरस एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल.